السلام علیکم، میں ہوں دوران کاکڑ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لیگل پوائنٹ۔ آج میں نے سوچا ایک ویڈیو کہ میں بنا دوں جس میں یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچا دوں کہ کچھ دن پہلے میں ABR کے چیئرمین کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پراپر ایک لسٹ بنایا ہے جس میں 5-6 لاکھ تک لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں سے ABR نے 7 پابندیاں رکھ دی ہے جو کہ لازمی کر دی گئی ہے۔ تو میں نے سوچا یہ ویڈیو میں لوگوں تک یہ پہنچا دوں کہ اگر یہ 7 ایسی کون سی پابندیاں ہیں جو کہ لوگوں پہ لگی ہے اور کن لوگوں پہ یہ پابندیاں لگنے جا رہی ہے، اور یہ لسٹ اگر آپ اپنے نام کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے اور کیسے دے سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پہ آج بات کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور سٹیپ وائز تمام پابندیوں کو سمجھیں گے۔ تو ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو لازمی سنیں۔ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ABR جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اسٹرک آپشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے لوگوں کو آگاہ کرنا سٹارٹ کیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اپنی پلاننگ بتا دی کہ ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، کس حد تک جو ہے ہم پابندیاں لوگوں پہ کریں گے۔ اس پہ میں نے کافی ویڈیوز بھی بنائی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیسک سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جب میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے، وہاں پہ میں نے پلے لسٹ بنائی ہے جس میں کرمنل ویڈیوز الگ ہے، ABR سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ الگ ہے، اور سول لاء سے ریلیٹڈ ویڈیوز الگ ہے۔ تو آپ جا کے ABR کے فولڈر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی 7 پابندیاں ہیں جو کہ ABR نے بنائی ہے، اور وہ 5 لاکھ 6 لاکھ جو سٹارٹ میں وہ لسٹ بنائی ہے، اس میں کیسے ان لوگوں نے شامل کی ہیں۔ اگر ایک بندہ نون فائلر ہے یا نون رجسٹر ہے، چونکہ نون فائلر کا قصہ جو ہے ABR نے اب ختم کر دیا ہے، اب رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ رجسٹر ہے اور کون جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہے پراپرلی۔ سب سے پہلے اگر ایک بندہ ABR کے ریکارڈ میں رجسٹر نہیں ہے، اس کے لیے ان لوگ کیا کر دیا ہے، فورن کنٹریز پہ ٹریول لوگوں نے بند کر دیا۔ وہ اب کہیں بھی نہیں جا سکتا، ان کو اسٹریٹ اوے ایئرپورٹ پہ پکڑے جائیں گے۔ اس میں سے کچھ کنڈیشن ایسے ہیں کہ جن پہ اب نون فائلر یا فائلر جو بھی ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فورن کنٹری، جس ملک میں آپ جا رہے ہیں، اس کنٹری کا ورک پرمٹ آپ کے پاس موجود ہو تو چانسز ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اگر اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، جس کنٹری پہ آپ جا رہے ہیں اس کنٹری کا آپ کے پاس اپروول موجود ہو کہ آپ اس یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا اپروول وہ کنٹری دے رہی ہے۔ تیسرا، اگر مائنر ہو، بلو 18 ہے جو، وہ جا سکتے ہیں۔ چوتھا، اگر آپ مذہبی آپ حج کرنے کے لیے، آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے ریلیجن کی، وہ پورا کرنے جا رہے ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ ٹریول بالکل نہیں کر سکتے۔ دوسرا، لسٹ میں کون سی پابندی لگائی ہے۔ ABR نے کیا کیا ہے، ایک سمپل بینک اکاؤنٹ کے نام سے بینک کے ساتھ معاہدہ کر کے جو نون رجسٹر ہے ان لوگوں کے لیے ایک لمیٹڈ اکاؤنٹ ان لوگوں نے بنا دیا کہ آپ سمپل اکاؤنٹ بنائیں گے، اس میں آپ بالکل کرنٹ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، آپ بالکل سیونگ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے۔ نون رجسٹر کے لیے ان لوگوں نے ایک سمپل اکاؤنٹ بنا دیا۔ اس پہ ایک پراپر میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ کس طرح ABR نے کس طرح بینک کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد وہ کس طرح انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے ABR کو، ABR پھر اس طرح کی اس کو ویریفائی کر کے دیکھتی ہے، اور کس طرح آپ کا تمام انفارمیشن ABR کے پاس ایزیلی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو کائنڈلی آپ دیکھ لیں، اس کا تھمبنیل بھی میں یہاں پہ ویڈیو میں پرووائڈ کر دوں گا آپ کے لیے۔ تیسرا، جو پابندی ان لوگوں نے لگائی ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو آپ بنائیں گے سمپل اکاؤنٹ، ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں آپ وڈراول کس حد تک کر سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں آپ ڈپازٹ اماؤنٹ کتنا کر سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ سے آپ ڈیبٹ کارڈ پہ کتنا نکال سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اکاؤنٹ کا لمٹ معلوم ہو کہ 5 لاکھ تک، 10 لاکھ تک، تو اس لمٹ سے اگر زیادہ پیسے آئے، اماؤنٹ آیا، تو اس کو پھر آپ نے بینک کو یا ABR کو پراپرلی اسیس کرنا ہوگا کہ اگر یہ پیسے کچھ میرے لمٹ سے زیادہ آئے ہیں یا وہ پیسے میں نے لمٹ سے زیادہ وڈرا کیے ہیں تو وہ کیوں کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، آپ نے کمپلیٹلی سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ چوتھا، جو پابندی لسٹ میں جو لسٹ ایشو کی ہے، ان لوگوں نے یہ رکھا گیا ہے کہ خرید و فروخت جو ہے وہ نون ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے آلموسٹ بند ہونے جا رہی ہے، اور آلموسٹ بہت سے لوگوں کی جو ابھی لسٹ 5 لاکھ لوگوں تک وہ لسٹ ان لوگوں نے ایشو کی ہے، اس میں وہ بالکل خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر جب کار لیں گے، بیچیں گے، یا پراپرٹی آپ لیں گے اور اس کو بیچیں گے یا اس کا لین دین کریں گے، تو ان کے لیے بالکل ابھی فرسٹ لسٹ میں ان لوگوں کے لیے پابندی رکھ دی گئی ہے۔ فردر اگر ہم لسٹ میں دیکھیں تو اس میں ایک یہ پابندی رکھ دی گئی کہ انویسٹمنٹ کا جو دروازہ ہے وہ آلموسٹ بند کر دیا گیا ہے نون رجسٹرڈ لوگوں کے لیے۔ خاص طور پر جو اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جو کرتے ہیں، اس کے لین دین میں بزی رہتے تھے لوگ، ان کے لیے بہت سے مسئلے پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا نام اس لسٹ میں ہے تو آپ بالکل فردر ابھی آگے اسٹاک ایکسچینج میں کام نہیں کر پائیں گے۔ لسٹ میں ایک یہ بھی موجود چھٹا پوائنٹ کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ نون رجسٹر، نون فائلر کے لیے بالکل بڑھا دیا گیا ہے۔
اب وتھ ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے اس کے بارے میں بھی پراپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کمپلیٹ کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے کیا، یہ کس حساب سے بڑھتا ہے اور کس حساب سے آپ نے پے کرنا ہوگا، یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے اپنے ویڈیو میں دی ہے. کائنڈلی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے اور اس کو کیسے پے کرتے ہیں، اور اگر یہ زیادہ آپ پہ اپلائی ہو رہا ہو تو اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے. وتھ ہولڈنگ ٹیکس نان رجسٹرڈ لوگوں کے لیے جو ہے کافی حد تک بڑھا دیا گیا تاکہ لوگ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے خرید و فروخت کے وہ بند کر دیں. سب سے لاسٹ میں BR جو ہے آپ کے تمام انفارمیشن بینک کی مدد سے اپنے سسٹم میں لا رہے ہیں اور کمپلیٹلی اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں. اگر ایک نان فائلر بندہ ہے اس نے اپنے ریٹرن میں کم شو کی ہو کہ میرا انکم اتنا ہے، میرے سورس آف انکم کیا ہے، اور بینک کے اکاؤنٹ میں وڈرول ڈپازٹ اس کے لمٹ سے زیادہ ہو رہے ہو تو وہ بینک انفارمیشن دے دیتی ہے BR کو کہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ اور وڈرول اماؤنٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو رہا ہے، آپ اس اکاؤنٹ کو دیکھیں. تو وہ پراپرلی پھر اس اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ جو ریٹرن میں ہمیں بتایا گیا ہے اسے کافی حد تک کم ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ کو BR ایک نوٹس بھیجے گی. پھر نوٹس کے بیس پہ آپ نے جا کے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ اگر یہ ڈپازٹ اماؤنٹ بڑا ہے کیوں بڑا ہے، اگر وڈرول زیادہ ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. ساتھ میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی BR کی ابھی اس میں بہت سے معاہدے ہیں، بہت سی لنک ہوئی ہے کہ وہ بھی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے BR کو کہ اگر آپ خرید و فروخت زیادہ کرتے ہیں گاڑی کے حوالے سے تو اس میں ٹیکس آپ کم پے کر رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہ شو ہی نہیں کروائی کہ میں گاڑی کا کاروبار کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کمپلیٹلی انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے. ان شارٹ میں ان تمام باتوں کے اگر خلاصہ کروں کہ BR کسی حد تک بھی جا سکتی ہے ٹیکس کے کلیکشن کی مد میں جو بھی ٹارگٹ جو بھی ایم ان لوگوں نے بنائے ہیں تو وہ کمپلیٹلی اچیو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ بھی کافی حد تک فورس کر رہی ہے BR کو کہ ٹیکس کی جو کلیکشن ہم چاہتے ہیں وہ اس حد تک نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کو آپ بڑھا دیں. تو BR ڈے بائی ڈے ویکلی منتھلی ایئرلی جو ہے اپنے پروگریس کے لیے ان لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنا نام اس لسٹ میں دیکھیں، آپ جائیں گے سمپلی BR کے ویب سائٹ پہ، وہاں پہ اپنے اپنا SNIC اور اپنا نام دینا ہے تو لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس میں آپ آرام سے اپنا نام دیکھ لیں اور اگر آپ کے لسٹ میں نام ہے اور اس لسٹ پہ نکلنا کیسا ہے، اس ویڈیو کے لیے پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پہ بناؤں کہ اگر آپ کا نام اس لسٹ میں آ گیا تو اس سے نکلنے کا کوئی لیگل راستہ ہے، اگر لیگلی اس لسٹ سے کوئی نکلنا چاہ رہا ہو تو کس طرح اس لسٹ سے نکل سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ میں پراپر آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ گائیڈ کروں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس طرح مسئلہ اگر کسی کے ساتھ آیا تو وہ کس طرح اس مسئلے کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.